بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبطوا فاجرا بنعمة إنك لا تدري ما هو لاق بعد موته إن له عند الله قاتلا لا يموت. رواه الطبراني. القاتل یعنی النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم کسی گنہگار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کیا کرو. تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. حدیث کا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، کافر آدمی کو اللہ بہت اچھی زندگی دیا رہتا، حالانکہ انہیں نافرمان ہے، کافر ہے، انہیں اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، اس کے پاس دین شریعت کچھ بھی نہیں ہے، وہ مست مولا کی زندگی گزار رہا ہے. مطلب ہر طریقے کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے، لیکن اللہ ناز و نعمتوں میں رکھو ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا، ایسے شخص کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر بھی حسرت پیدا ہوتی، یہ کیا ہوا، ہمیں نماز روزے رکھ لے تو ہماری حالت کیوں ہے، انہیں دیکھو کیسا ہے. نافرمانی کر کو بھی کیا دے رہا اللہ اسے، نعمتوں پر نعمتیں دے رہا. اچھا مکان، پراپرٹیاں، جائیداد، ہر طریقے سے خوش ہے انہیں. ہمیں یہاں سے CBD جانا بولے تو بس کو جب لینا، انہیں دیکھ کیا بھاری ہے، کار میں بیٹھا ہے کہ بھاؤں کر چلے آتا. یہ سب دماغ میں گھومتے رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی اس طرح کسی نافرمان گنہگار آدمی کو نعمتوں میں دیکھ کر آس نہ کیا کرو. تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے، اس کو ایسا مار ڈالنے والا ہے جس کو موت نہیں آتی. تو فرمایا قاتل سے مراد دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. یہاں غریبی کی زندگی گزارو لیکن خدا کی فرما برداری کے مطابق گزارو، یہ بہتر ہے. عیش و آرام میں گزار کر نافرمانیوں میں گزارنا یہ بھلی بات نہیں ہے. غریبی میں گزارو لیکن خدا کی فرما برداری کے ساتھ رہو تو آخرت میں اللہ کیا دے گا، جنت دے گا. یہاں ناز و نعمتوں میں رہ کر، یہاں خوشحالی میں رہ کر، یہاں حرام میں ڈوب کے رہ کر، اور دنیا کی چند لمحے کی خوشی کے خاطر اپنے جو ہے ایمان کو جو ہے ایمانی اعمال کو بیکار کرنا اور خدا کی نافرمانی میں گزارنا اور آخرت میں جہنم میں جلنا، یہ اچھا ہے یا دنیا میں غریبی کی زندگی گزار کر خدا اور رسول کی اطاعت کر کے آخرت میں جنت حاصل کرنا کون سا کامیاب انسان ہے؟ سمجھ لیجیے. اسی لیے کبھی کسی گنہگار کو دیکھ کر کیا نہیں کرنا، آس نہیں کرنا. ہوتا ہے قرآن مجید میں کہا اللہ تبارک و تعالی نے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں میں ڈھیل دیتے ہیں. اللہ سے کیا دیتے ہیں، کر لے بیٹے تو اتنا چاہے کر لے. گناہوں میں ڈھیل دیتے جاتے ہیں، انہیں گناہ کرتے جاتا. اور دوسرا پلس پوائنٹ کیا ہے بولو، گناہ کرتے جاتا اللہ نعمتیں دیتے جاتا. لیکن بعض مرتبہ ایک آدمی کیا ہوتا ہے، اطاعت کی زندگی گزار کو ہے لیکن اللہ آزمائش کے دروازے بند نہیں کرتا اس کے اوپر سے. آزمائش کھلتے جاتی لیکن آخرکار کیا ہوتا، آزمائش میں اتنا کامیاب ہوتا وہ آدمی، آخرت میں جنت حاصل کر لیتا. لیکن ایک آدمی گناہوں میں آگے بڑھتے جا رہا، اللہ اس کے لیے ڈھیل دیتے جاتا. کیوں؟ کب تو بھی آئیں گا، کب تو بھی سدھریں گا. اس لیے قرآن مجید نے کہا نے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں کافروں کو گنہگاروں کو ڈھیل دیتا ہوں. کون کہتا ہے؟ اللہ. لیکن ان کیدی متین، میری پکڑ بہت مضبوط ہے، میری پکڑ
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. کافروں کے متعلق کہا اللہ نے ہم کافروں کو، ہم گنہگاروں کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں، اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں. پھر فرمایا من حیث لا یعلمون، پھر ہم پکڑتے ہیں تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیسے پکڑ لیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے نہیں، اس کو کیا سمجھنا؟ ہمارے سدھرنے کا ایک موقع سمجھنا. تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اللہ کچھ پل کے لیے، کچھ لمحات کے لیے کافروں کو کیا دے دیتے ہیں؟ ڈھیل دے دیتے ہیں. جب اللہ پکڑتے ہیں تو بہت مضبوط پکڑتے ہیں، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. فرمایا تمہارے رب کی پکڑ کیسی ہے؟ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. اس لیے کسی بھی گنہگار کو عیش و آرام میں دیکھ کر اپنے ایمان کو اس کے گناہ اور اس کے کفر کے ساتھ کبھی نہیں تولنا. ہمارا مقام ہی الگ ہے، کافر ہی الگ ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا. لا یستوی الاعمی والبصیر. قرآن نے کہا اندھا آدمی اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. شارحین تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں یہاں الاعمی سے مراد کافر ہے، البصیر سے مراد مسلمان ہے. مسلمان کی مثال دیکھنے والے کی طرح ہے، وہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے. لیکن اعمی اندھا ہے، اسے دنیا ہی میں کامیابی نظر آتی ہے، اس لیے وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن دیکھنے والے کو کہاں کامیابی نظر آتی ہے؟ آخرت میں کامیابی نظر آتی ہے. وہ دنیا میں رہتا بھی ہے تو قدم کو پھونک پھونک کر رکھتا ہے. ہر جگہ تول تول کر رکھنا چاہیے قدم دنیا میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم حرام میں مبتلا ہو جائے اور ہماری زندگی بھی وہ کافرانہ طور پر گزرے. اس لیے اللہ سے دعا کرے ہر وقت، اے اللہ روزی دے تو عافیت والی دے، رزق دے تو عافیت والا دے. اس لیے کہ کافر کو اللہ عافیت کی روزی تو نہیں دیتا اسے، لیکن جس روزی کے بدلے میں کیا آ جائے، پکڑ آ جائے آخرت میں، وہ روزی نہیں ہے، وہ مصیبت ہے. اور آخرت میں جس روزی کے بدلے میں کیا آ جائے، جنت حاصل ہو جائے، وہ روزی نہیں، وہ عافیت ہے. اسی لیے اللہ سے رزق بھی مانگنا، لیکن کیسا مانگنا؟ عافیت والی روزی. عافیت والی مطلب ایسی روزی اللہ جس روزی کے کمانے میں تیری نافرمانی نہ ہو. ایک کافر ہے روزی کما رہا ہے لیکن خدا کی نافرمانی میں کما رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال کے اشعار ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مطلب جس سے خدا حاصل نہ ہو جائے، جس رزق کو کمانے کے لیے ہم خدا کو بھول بیٹھے، یہ رزق نہیں ہے، یہ مصیبت ہے. اس لیے پرواز میں کبھی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. مطلب اللہ کے حصول کرنے میں کبھی کیا نہیں ہونی چاہیے؟ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مطلب اللہ کو بھول کر اگر رزق حاصل کر رہے ہیں، وہ رزق نہیں ہے، وہ خدا کی کیا ہے، غضب اور پکڑ کو دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال اور عافیت والے روزی نصیب فرمائے.